پھر آگے جنگوں کے اندر اگر ہم انسانیت کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگوں، آج اقوام متحدہ بنتی، ہیومن رائٹس کے کمیشنز قائم ہو رہے ہیں، جنیوا کے ڈکلیریشن آ رہے ہیں اور نیو یارک کے ڈکلیریشن آ رہے ہیں، فلاں لندن میں کانفرنس ہو رہی ہے حقوق کی، یہ وہ قوم حقوق کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس انسانیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، آپ نے عراق کی جنگ دیکھا، آپ نے سوڈان کے اوپر بمباری کو دیکھا ہے، فلسطین کے احوال کو آپ نے دیکھا ہے، یوگوسلاویہ میں جو بمباری کی گئی ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے، الجیریا کے حال کو آپ نے دیکھا ہے، یہ پچھلے 100-200 سال کے اندر کی جنگوں کو، ورلڈ وارز کو آپ نے دیکھ چکا ہے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں اسلام جو انسانیت پیش کیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماڈل پیش کیا ہے انسانیت کا، وہ کیا ہے؟ میرے آقا صحابی رسول فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ جنگ کی بات کر رہا ہوں، میدان جنگ میں اگر عورت سامنے آ جاتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ عورت کو قتل نہیں کرنا ہے، حالانکہ وہ دشمن کی طرف سے آئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، خیار ابنائکم المشرکین الا لا تقتل الذریہ، فرمائے صحابیوں ایک جنگ ایسی ہوئی جہاں پر بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم نے بچوں کو قتل کیا؟ صحابہ عرض کی، یا رسول اللہ وہ تو ہمارے دشمنوں کے اور یہود و نصارہ اور کفار کے بچے تھے جو ہم پر حملہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، خیارکم ابناء المشرکین، جو تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں نا، جو تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں وہ مشرکوں کی اولاد نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باپ دادا کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لوگو جو تمہارے مقابل میں تلوار لے کر آتا ہے تم اس سے جنگ کرو، اس کی اولاد کے اوپر کیسے ہاتھ اٹھا؟ تم کو کیا پتا ہے کہ ان کی اولاد کیا خدمت دنیا کو پیش کرنے والی ہے؟ الا لا تقتل الذریہ، یاد رکھو کسی جنگ میں کسی بچے کا خون نہیں کیا جائے گا، عورت کا خون نہیں ہوگا، بچے کا خون نہیں ہوگا۔ پھر آگے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقتلوا شیخا فانیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ میدان جنگ ہے یا میدان رحمت ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، لا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ لوگوں چھوٹے بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور جو مندروں میں اور چرچوں میں جو پجاری بیٹھ کر پوجا کرتے ہیں ان پجاریوں کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ آپ تصور کریں، جو ہندو مندر کے اندر پجاری بن کر پوجا کرتا ہے، جو کسی چرچ میں فادر بن کر وہ اپنے خدا کو منانے پر لگا رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حالانکہ آپ کی جنگ ہے ان کے ساتھ، لیکن پجاری کو مندر کے اندر نہیں قتل کیا جائے گا جنگ کی حالت میں بھی۔ پھر کسی ملک کی کمر ہوتی ہے تجارت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا حضور کے زمانے میں، کانوا لا یقتلون تجار المشرکین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جنگ کرتے مشرکوں اور کافروں اور دشمنوں کے، جو بزنس مین ہوتے ہیں، جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، وہ تاجروں کو وہ قتل نہیں کرتے تھے، کیونکہ تجارت اگر ان کی چلے جائے تو پھر ان کی روزی روٹی پہ مسئلہ آ جاتا ہے، ان کی تجارت نہ ٹوٹی، یہ جنگ ہو رہی ہے۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا اللہ فی الفلاحین فلا تقتلوہم، لوگوں اگر تمہاری کسی قوم سے جنگ پڑ جائے اور تمہاری آپس میں جنگ ہو، اس صورت میں بھی کسی قوم کے کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کا معاملہ آ جائے تو اللہ کا ڈر رکھو، کسانوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقتلن ذریۃ ولا عصیفہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں کسی کے نسل کو ختم نہیں کرنا، کوئی چھوٹے بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور ساتھ ساتھ کام کرنے والے ہنرمند لوگ ہوتے ہیں، گھروں میں جھاڑو جھٹکا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نوکر چاکر لوگ ہوتے ہیں، جی کارپینٹر ہوتے ہیں، لوہار ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے کام کرنے والے، ہنر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہنرمند لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، نوکر چاکر اور باندی غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، من القى السلاح فهو آمن، لوگوں اگر تمہاری جنگ کسی سے پڑ جائے اور کسی صورت میں ایسے سچویشن آ جائے کہ آپ کا دشمن ہتھیار ڈال دیا تو ہتھیار وہ زمین پہ ڈالنے کے بعد اس کا قتل کرنا تم پر حرام ہو جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، ومن اغلق بابه فهو آمن، اگر تمہارا دشمن اپنے گھر میں جا کے دروازہ اگر اندر سے بند کر لیا
تو تمہارا اس کو قتل کرنا حرام ہے، اس کو امان دینا ہوگا، یہ اسلام ہے۔ فرمایا لا تزففوا علی جریح، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب انتہائی رحمت دیکھیے، ایک میدان جنگ میں آپ سے فائٹ کر رہا ہے، آپ کی اس کی لڑائی چل رہی ہے اور وہ زخمی ہو کر نیچے گرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر وہ زخمی ہو کے گر گیا تو اس زخمی آدمی کو پھر تم قتل نہیں کرنا، اب وہ زخمی ہو گیا ہے، اب وہ گر گیا ہے، اب اس کو تم قتل نہیں کرنا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت دیکھو، انسان یہ عام وقت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، میدان جنگ میں زخمی آدمی کو تم قتل نہ کرو۔ کان اذا اتى قوما بلیل لم یغر بهم حتى یصبح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ کے لیے کبھی جاتے تو رات میں اگر پہنچے تو رات میں اٹیک نہیں کرتے، رات میں حملہ کرنے سے عورتوں کو، بچوں کو اور سٹی کے نارمل لوگوں سٹیزنز کو پریشانی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف دن کے اوقات میں جنگ کیا کرتے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان اللہ لم یحل لکم ان تدخلوا بیوت اہل الکتاب الا باذن اللہ، الا باذن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ تم کسی غیر مسلم کے گھر میں داخل ہو وداؤٹ پرمیشن کے۔ میدان جنگ بھی اگر ہو اور تم کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو، دشمن کے گھر میں اگر گھسنا ہے تو گھر والوں کی پرمیشن کے بغیر داخل نہیں ہونا۔ ولا ضرب نسائہم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس حال میں بھی اگر تم گھر کے اندر جاؤ تو کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ ولا اکل ثمارہم، اگر ان کا کوئی باغ، پھل، کھیت وغیرہ اگر مل جائے تو اس کا پھل وغیرہ کھانے کی بھی تم کو اجازت نہیں ہے، وہ اس کے مالک ہے۔ دیکھیے آپ انسانیت، میدان جنگ کی انسانیت۔ اب میں آپ کو ایک ایسے اعداد و شمار بتاؤں گا، ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ توجہ سے سنیں، ایسے اعداد و شمار جس پہ آپ کو حیرت ہوگی۔ انسانیت کی بات کر رہے ہیں، آج اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے، حضور کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ دیکھو انسانیت کس کو کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ 10 سال کا عرصہ مدینہ شریف کا، 23 سالہ آپ کی تبلیغی زندگی، 13 سال مکے کے، 10 سال مدینہ شریف کے، 10 سال مدینہ شریف کے جو آپ کے رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں 82 ٹائمز، 82 مرتبہ اسلام کے اوپر اٹیک کیا گیا، اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، مدینے پر اٹیک کیا گیا، مسلمان قافلوں پہ اٹیک کیا گیا، مسلمانوں کے گھروں پر اٹیک کیا گیا، 82 جنگ ہوئے، مکمل ہر مرتبہ جنگ نہیں ہوئی، بعض وقت جنگ ہوئی، بعض وقت فوجیں آئے محاذ پر اور چلے گئے، جنگ نہیں ہوئی۔ غزوات اور سرایا 10 سال کے اندر 82 مرتبہ، 82 ٹائمز اس طرح سے ہوا کہ مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے مقابل پہ ہتھیار کے ساتھ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تعجب کی بات ہے کہ 82 وارز، 82 جنگ، اس 82 جنگ میں مرنے والوں کی ٹوٹل تعداد یہ ہے 259، 259 مسلم اور 759 کافر، ٹوٹل تعداد بنتی ہے 1018 آدمی۔ 82 جنگ کے اندر آپ تصور کریں کس کو کہتے ہیں، 82 وارز، 82 جنگ کے اندر کل مرنے والوں کی تعداد مسلمانوں کی طرف سے بھی اور ہندوؤں کی، غیر مسلموں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے بھی، ساروں کی تعداد ملا کر 1018 آدمی 82 جنگ کے اندر مارے گئے ہیں۔ جب اوسط نکالا جاتا ہے، پرسنٹیج نکالا جاتا ہے تو ایک جنگ کے اندر 11.2 آدمی قتل ہوتے ہیں۔ 11 آدمی کا مرنا، یہ ہمارے حیدرآباد میں اگر کوئی بڑا فساد ہو جائے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے، تو اس سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں سابقے میں، آپ لوگ تاریخ آپ کو معلوم ہے۔ ایک چھوٹا موٹا فساد ہو جائے محلوں کے اندر تو اتنی تعداد گر جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسامہ زید الازہری، ڈاکٹر اسامہ الازہری حفظہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ ٹوٹل تعداد کو لیا جائے جو 82 وارز میں مسلم اور اپوزیشن دونوں کے جو مارے گئے ہیں، ان پوری تعداد کو اگر لیا جائے تو کسی بڑی سٹی کے اندر روڈ ایکسیڈنٹس میں جو لوگ مارے جاتے ہیں اس سے بھی یہ تعداد کم ہے۔ اب آپ بتائیے یہ پورے کے پورے 82 وارز کمپلیٹلی مسلمان جیتا ہے، کوئی ایک وار بھی نہیں ہارے۔ بعض لوگ غلط فہمی ہوتی ہے کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، نہیں، شکست نہیں ہوئی، کھدڑ دیا گیا تھا، پیچھے ہٹ گئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سے پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن بعد میں پھر حضور کا حکم ہوا تو پھر دوبارہ وار ہوا۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ بھی نہیں ہارا، 82 جنگ جیتے ہیں، لیکن 1018 آدمی سے زیادہ
قتل نہیں ہوئے ہیں۔ اب آپ یہاں پر اندازہ کر سکتے ہیں کتنی رحمت تھی ہوگی، کتنی رحمت تھی ہوگی۔ ایک انٹرویو سن رہا تھا میں کوئی ماہر قانون وغیرہ کا، تو کچھ بات جنگوں کی آ گئی تھی، تو سیکنڈ ورلڈ وار کی وہ ذکر کر رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے صرف سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک جنگ کے اندر 10 ملین سے زیادہ انسان مارے گئے ہیں، ایک جنگ کے اندر۔ عراق پر بمباری ہوتی تھی، مصر پہ کیا کہتے ہیں فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، دمشق میں آج حالات دیکھ رہے ہیں آپ، سیریا کا جو حال ہو رہا ہے، کس طرح سے بمباری ہوتی ہے، کس طرح سے قتل و غارت گیری ہو رہی ہے۔ یہ انسانیت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بیمار پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، زخمی ہو جائے تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، گھر کے اندر جو چلے جائے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، تاجر کا قتل نہیں کیا جائے گا، کسان کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے۔ پھر آپ کو ایک جنگ کے بارے میں ایک اور ایک چیز بتاتا ہوں۔ جو قیدی ہوتے ہیں نا، قیدی جنگ میں قید ہوتے ہیں آدمی، ٹوٹل جنگوں کے اندر 82 وارز جو ہوئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ٹوٹل جو قیدیوں کی تعداد تھی، ایک مسلمان ادھر گیا تھا ایک قیدی، اور کفار کی طرف سے 6564 6564 انسان کو قیدی بنایا گیا تھا، جنگی قیدی گرفتار ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ اطلق منہم 6347 رحمتا و شفقتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6347 آدمی کو صرف رحمت کی بنیاد پر پھر آزاد کر دیے۔ کسی قسم کی کوئی سزا ان کو نہیں ہوئی ہے، مارا نہیں گیا ہے، کوئی ٹیکس ان سے وصول نہیں کیا گیا ہے، کوئی ان کی جائیداد نہیں چھینی گئی ہے، ان کو غلام نہیں بنایا گیا ہے، ان کو غلام نہیں بنایا گیا۔ اتنی بڑی تعداد، 200 چلر آدمی، 210 212 آدمی کچھ تھے جن کا ریکارڈ ملتا نہیں ہے تاریخ کے اندر کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ باقی 6347 یعنی 90% سے زیادہ تعداد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض معاف کر دو، چھوڑ دو، بس اس طرح سے چھوڑ دیا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات رہے۔